بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ برادران اسلام، 15 دسمبر 2023 کو شہر مالیگاؤں میں عائشہ نگر قبرستان کے گیٹ کی افتتاحی تقریب میں فقیر قادری کا بیان ہوا، جس میں ہم نے اپنے بزرگوں کے موقف کا اعلان اس انداز میں کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان پر علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا، جس کو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں شائع فرمایا۔ جس وقت یہ اعلان ہوا، ظاہر سی بات ہے غیور سنی مسلمانوں نے جو ممبر پر تھے اور پبلک میں تھے، سب نے اس کی تائید اور تصدیق کی۔ اس کے بعد میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ کل مجھے اطلاع ملی رات میں کہ میری اس تقریر اور اس اعلان سے کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا، اور ایک صاحب جن کا نام مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی بتایا جاتا ہے، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی کا چیلنج مناظرہ علماء اہل سنت کو منظور ہے۔ اگر وہ چیلنج مناظرہ کی تحریر ارسال کر دیں تو مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان کا عقیدہ وہابیوں نجدیوں کی طرح ہے، اور وہابیوں نے جو ظلم و ستم اہل حرمین پر ڈھائیں وہ اس سے متفق ہیں۔ مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی، آپ نے علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ بحمد اللہ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر معتبر و مستند علماء ربانیین مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ مولوی حسنین صاحب، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جب علماء اہل سنت کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے تو اب آپ بھاگیں گے نہیں، اور آپ جرأت دکھائیں گے، اور جلد سے جلد آپ، امید ہے کہ بلکہ 72 گھنٹوں میں ہی جو ہے وہ مناظرے کا تحریری چیلنج ہمیں روانہ کریں گے، اور ہم تحریری طور پر اس کا جواب دیں گے۔ آپ تحریر جامع مسجد یا رسول اللہ پر نماز کے اوقات میں روانہ کریں، وہاں کے امام صاحب حضرت مولانا حافظ غفران صاحب کے سپرد کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسی آپ کی تحریر آتی ہے چیلنج کی، ہم اس کا جواب فوری طور پر تحریری طور پر انشاءاللہ تعالی دے دیں گے، اور بہت جلد جو ہے تاریخ اور جگہ وغیرہ سارے جو معاملات ہیں وہ طے کر پرسکون انداز میں امن و امان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو ہوگی، انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، تاکہ حق اور باطل شہر مالیگاؤں کی عوام کے سامنے عیاں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو واضح فرمائے، اور ہم سب کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سید محمد امین۔ ہم لوگ چندے کے بندے نہیں ہیں، اور فکر رضا کو بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، اگر ہم کسی فکر رضا کی بات کرتے صرف اپنی آخرت کے لیے، اور میں صرف آپ لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے اس منبر پر بیٹھے ہوئے ہر فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو تعارف کراؤں حسام الحرمین ہے کیا۔ حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ آج سے تقریباً 1.25 صدی پہلے 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی۔ میں تعارف کرا رہا ہوں حسام الحرمین کا، غور سے سننا۔ 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی، اس گالی پر
علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا. اس کتاب کو حسام الحرمین کہتے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کر، اگر تم متفق ہو میری بات سے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جس کتاب میں رسول اللہ کو گالی دینے والے گنڈوں کو حرمین شریفین مکہ مدینے کے علماء نے کافر کہا اور اس کو امام اہل سنت نے شائع کیا، اس حسام الحرمین سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اوپر اٹھائیں ذرا، لوگ دیکھیں. کیمرے والوں ذرا تھوڑا سا میرے ممبر کا جائزہ لو. اور میں تو کہتا ہوں ایک نہیں دونوں اٹھاؤ، اٹھاؤ. میں نے تو ممبر والوں سے کہا، یہاں تو زمین والے بھی صرف ہاتھ نہیں اٹھا رہے، مکمل اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. واٹس ایپ کی آپاؤں کو بتا دو کمرے میں بیٹھ کر کے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. فکر رضا کے پہرے دار تو ہم ہیں. دشمن احمد میں شرکت کیجیے، مریدوں کی کیا مرمت کیجیے. گاز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے چرچا انہی کا سر و شان. جانے کافر پر قیامت کیجیے اور بس بیٹھ جاؤ. قبر میں جاؤ گے عزت کیسے ملے گی؟ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. میرا وقت ختم ہوا، 5 منٹ زیادہ لیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.